وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ قرآن کریم کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب بنا کر فرمایا کہ آپ اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم کرتے رہیے اور آپ خود بھی اس پر جمے رہیے۔ اور یہ آپ کا حکم صرف آپ کے لیے نہیں، آپ کو جو چیزیں دی جاتی ہیں وہ امت کے لیے دی جاتی ہے، تو یہ حکم ہمارے لیے ہے کہ ہم خود اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم کریں اور خود بھی اس پر جمے رہیں۔ آگے کا لفظ کیا بتاتا ہے؟ لا نسألک رزقا، ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے، روپیہ پیسہ نہیں مانگتے، کھانا پینا نہیں مانگتے۔ نحن نرزقک، رزق دینا ہمارا کام ہے۔ رزق کو اللہ تعالیٰ نے تقدیر سے جوڑ دیا ہے، اور یہ بات خاص طور پر اس آیت کے ساتھ اس لیے جوڑ کر بیان کیا اللہ تعالیٰ نے کہ آج بہت سے لوگ اسی کو وجہ بناتے ہیں، کام پر جا رہے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھنے جائیں گے، کام چھوٹ جائے گا، رکھے گا کون؟ ٹھیلی لگا رکھے ہے، دکان کر رکھے ہے، اگر دکان بند کر کے جائے ہمارا نقصان ہوگا۔ تو رزق دینے کا وعدہ اللہ نے کیا ہے قرآن کریم میں، وہ بھی صاف لفظوں میں، کہ کوئی کسی طرح کی پوشیدگی، کسی طرح کی کوئی پیچیدگی نہیں۔ رزق کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہے، ہمیں کوشش کرنے کو ضرور کہا ہے۔ نماز بہت اہم ہے۔ ہمیں احساس کب ہوتا ہے؟ جب ہم کسی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں۔ سب غلط فہمی میں مبتلا ہے ہم سب، کہ ہمیں ابھی موت تھوڑی آنی ہے۔ جب کوئی بیماری پکڑے اور ایسا احساس ہو کہ اب ہم مرنے والے ہیں، بڑھاپا آئے، داڑیاں سفید ہونے لگے، بال سفید ہونے لگے، اب فکر ہوتی ہے کہ ہم نے بہت سے نماز بھی چھوڑ رکھے ہیں۔ نماز وہ فرائض ہے، آپ نے اس کو چھوڑا ہے تو حساب لیا جائے گا، ادا کرنی ہی کرنی ہے، چاہے وہ آپ بڑھاپے میں جا کر قضاء عمری شروع کر دیں، کرنی پڑے گی۔ تو ہم کیوں وہ نوبت آنے دیں؟ اللہ کے رسول کی حدیث میں ہے اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، جب تم صبح کر لو شام کے انتظار میں نہ رہو۔ وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرْ الصَّبَاحَ، اور جب تم شام کر چکے ہو اب صبح کے انتظار میں نہ رہو۔ وَعُدَّ نَفْسَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ، اور اپنے آپ کو قبر والوں میں شمار کرو، مردہ میں شمار کرو۔ موت اللہ نے کسی کی بتائی نہیں کہ کب تمہاری موت آنی ہے، کسی کو نہیں معلوم، انبیاء کرام معلوم نہیں۔ اور یہ بھی ضروری نہیں کہ جو آدمی بوڑھا ہوگا وہی مرے گا، جوان نہیں مرے گا، جوان بھی مرتے ہیں، اور ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں، کوئی کتاب پڑھ کے سنانے کی ضرورت نہیں، قرآنی آیات یا حدیث بتانے کی ضرورت ہے۔ کیا ہم بچوں کو مرتا ہوا نہیں دیکھتے، جوانوں کو مرتا ہوا نہیں دیکھتے؟ گمان میں ہے۔ جب اللہ کے رسول خود کہہ رہے ہیں جب تم نے صبح کر لیا ہے تو اب شام کے انتظار میں نہ رہو، اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو۔ اور دوسری ایک حدیث میں شاید حضرت عبداللہ بن عمر کی ہے کہ وہ اپنے گھر کے دیوار کی لپائی کر رہے تھے، اللہ کے رسول وہاں سے گزرے، موت اس سے زیادہ قریب ہے، تم دیوار کو بچا رہے ہو اور اس کی لپائی پتائی کر رہے ہو کہ وہ ٹوٹ کے نہ گر جائے۔ کبھی یہ بھی فکر کی ہو کہ موت کب آ جائے اور ہمارے ذمہ جو چیزیں فرض واجب ہم نے اس کو پورا کیا نہیں کیا، تو ہم نماز جیسی اہم چیزوں میں کوتاہی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں پر کوئی چیز ایسی مشکل نہیں ڈالی کہ جو اس سے ادا نہ ہو سکے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ نے ہماری طاقت و قدرت کے مطابق ہم پر ذمہ داری دی، لیکن ہمیں فکر کب ہوتی ہے؟ جب بڑھاپا سر پہ آ گیا، اب جسم میں وہ طاقت و قوت باقی نہیں رہی، اب موت سامنے دکھ رہا ہے، اب فکر ہوتی ہے کہ ہم نے 5 سال 10 سال کی نماز قضا کی ہے، ہمیں اسے قضاء عمری کرنا ہے، پڑھنا ہے، تو کرنا پڑے گا۔ جب بھی آپ کو کرنا ہے، آج بھی آپ کو کرنا ہے، تو ہم ایسی نوبت ہی کیوں آنے دیں؟ آج ہی سے ہم اس بات کا احساس کیوں نہ کریں؟ جب ہم جوان ہو گئے، ہم پر نماز فرض ہو چکی، زکوٰۃ فرض ہو گیا، تو اب جو ہے ہم اسی وقت سے ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ اس وقت میں آ کر ہمیں وہ دقت و پریشانی ہو ہی نہ۔